وقت سے پہلے بڑھاپا، اعصابی کمزوری، جسمانی کمزوری، دماغی کمزوری، یا اس کے علاوہ جھک کر چلنا، یا چلنے میں بہت سی مشکلاتیں پیدا ہونا، یا کبڑا ہو کر چلنا، سہارے سے چلنا، اور پورے جسم سے طاقت کا زائل ہونا آہستہ آہستہ، تو ان تمام تر چیزوں کا علاج۔ السلام علیکم، میں حکیم ڈاکٹر مشتاق قمر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج ہم بات کریں گے معجون فالس شاہی۔ اب یہ معجون فالس شاہی، جس کے متعلق میں ایک بات واضح کر دوں کہ یہ ایک ایسی طب یونانی کی دوا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر وقت سے پہلے بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، یا چلنے میں اسے معذوری ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ چلنا اس کا بہت کم ہو جاتا ہے، یا بیٹھے بیٹھے بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تھوڑا سا کام کیا تھک گئے۔ اس کے علاوہ جیسے دماغی کمزوری، یاداشت میں کمزوری، یا اس کے علاوہ وقت سے پہلے بال سفید ہو جانا، یہ تو ایک عام سی بات ہو چکی ہے، یا بار بار نزلہ ہونا، الرجی ہو جانا، یا اس کے علاوہ جیسے آپ اگر کوئی بندہ ہے تو وہ کبڑا ہو کر چلنا شروع کر دیتا ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ جیسے لاٹھی کے سہارے پہ وہ چلنا شروع کر دیتا ہے، تو ان تمام تر چیزوں کا علاج یہ یوں سمجھ لو کہ طب یونانی میں اس کو طاقت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ اس دوا کو، معجون فالس شاہی کو، طب یونانی میں طاقت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کو بنانے کا جو طریقہ کار ہے اور اس میں جو جو اجزاء شامل ہوں گے، وہ تمام تر چیزیں آپ کو ایک ایک کر کے دکھا بھی دوں گا انشاءاللہ العزیز، اور پورا بنانے کا طریقہ بھی سمجھا دوں گا۔ لیکن ایک چیز میں یہاں پر واضح کر دوں کہ جب تک آپ اس ویڈیو کو، اس پیغام کو مکمل طور پر نہیں سنیں گے یا مکمل طور پر نہیں دیکھیں گے، تو آپ کبھی بھی اس معجون کو صحیح طریقے سے نہیں بنا سکتے۔ تو اس کو اگر بنانا ہے صحیح طریقے سے، کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے، کوئی اس میں اتنی فارسی بھی نہیں ہے، کہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ جو آپ نہ بنا سکیں یا نہ کر سکیں۔ یہ آسانی کے ساتھ آپ گھر میں بنا سکتے ہیں۔ صرف اس کا طریقہ کار کچھ ایسا ہے کہ اس طریقے کو آپ اگر فالو کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ دوا بن جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ میرے اتباع حضرات کے لیے بھی ہے کہ جو اتباع حضرات مجھے فالو کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ہے یہ کہ یہ اپنے مطلب کی زینت بنائیں اس دوا کو۔ بہت زبردست دوا ہے یہ، بہت زبردست دوا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جس کو اگر کہا جائے کہ آل ان ون، تو بے جانا ہوگا۔ کیونکہ اکثر جو بیماریاں آتی ہیں ہمارے پاس، جو مریض آتے ہیں، وہ دماغی بیماریوں کے مریض آتے ہیں، یا اعصابی بیماریاں ہو گئیں، یا اس کے علاوہ جیسے کمر کا درد، ٹانگوں میں درد، تو ان چیزوں کی بیماریاں بہت زیادہ عام ہیں۔ اور معدے کی خرابی، وہ بھی اس میں عام بیماریوں میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کا علاج اس معجون کے اندر موجود ہے۔ ایک بار اگر آپ یہ دیکھ لیں گے تو میں اتنا تو ضرور کہوں گا کہ یہ آپ خود سمجھ جائیں گے کہ یہ جو ہم بنا رہے ہیں معجون، یہ کتنی بہترین معجون ہے۔ اور ایک چیز بھی میں یہاں پر واضح بتا دوں آپ کو کہ جو استعمال کرتا ہے یہ معجون، اگر وہ جو جیسے کبڑا ہو کر چل رہا ہے، تو ہم یہ تو دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ بالکل ہی تندرست اور جوان ہو جائے گا، تو وہ چیز تو نہیں ہوتی، لیکن اس کے اندر اتنا فرق ضرور آ جاتا ہے کہ ایک بار یہ معجون اس کبڑے بندے کو بھی سیدھا کر دیتی ہے، الحمدللہ، جو ہماری آنکھوں کا مشاہدہ ہے، جو ہمارا تجربہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں جیسے مردانہ کمزوری یا عورتوں کی کمزوری، تو اس چیز کے لیے بھی یہ بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں وہ سارے اجزاء موجود ہوتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے معجون کی طرف، اور آپ کو پوری معجون تیار کر کے بھی دکھا دیتا ہوں۔ معجون فالس شاہی کے لیے جو جو اجزاء درکار ہوں گے وہ میں آپ لوگوں کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ ایک تو سب سے پہلی چیز کہ یہ اس میں اجزاء صرف خالص اور تازہ اجزاء ہونے چاہیے، تازہ کوالٹی کے ہونے چاہیے، تو وہی سب سے زیادہ بہتر۔ اس میں سب سے پہلی چیز، اس میں آپ سونٹھ لے لیں، زنجبیل تو 20 گرام یہ تازہ لینی ہے۔ فلفل سیاہ یہ آپ نے تازہ لینی ہے، فلفل سیاہ بھی 20 گرام۔ اور اس کے علاوہ یہ فلفل دراز
مگھا بھی جس کو کہتے ہیں، فلفل دراز، یہ آپ نے لینی ہے 20 گرام۔ اس کے علاوہ اس میں دار چینی، یہ دار چینی 20 گرام، چترک ہندی 20 گرام، بابونا 20 گرام، زراوند، یہ زراوند دیکھ لیں، تازی چیز ہونی چاہیے، جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں زراوند، یہ زراوند 20 گرام، یہ آپ اپنے مقدار اپنے حساب سے رکھ لیجئے گا۔ میں آپ کو ایک تازہ سی چھوٹی سی مقدار بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ سکے۔ اس کے علاوہ سالب دانہ 20 گرام، سالب مصری 20 گرام، یہ سالب مصری کی کوالٹی بھی دیکھ لیں، 20 گرام۔ اس کے علاوہ سالب پنجہ، یہ سالب پنجہ، یہ سالب پنجہ بھی جو ہے یہ آپ نے 20 گرام لینا ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ نے جو لینا ہے وہ خولن جان، یہ خولن جان 20 گرام۔ اس کے علاوہ اکر کرہا، یہ اکر کرہا آپ دیکھ لیں، یہ 20 گرام لینا ہے آپ نے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ نے لینا ہے وہ سورن جان شیریں، یہ سورن جان شیریں جو ہے یہ 20 گرام لینا ہے۔ سورن جان شیریں کے بعد جو ہے آپ نے تج لینی ہے، یہ تج یہ 20 گرام۔ تج کے بعد جو ہے آپ نے لینا ہے بادام شیریں، تو یہ بھی آپ دیکھ لیں، بادام شیریں یہ بھی 20 گرام۔ اور اس کے علاوہ جوز مائل، تو یہ جوز مائل بھی آپ دیکھ لیں، یہ 20 گرام۔ جعفل، سوری، تو یہ جعفل جو ہے یہ بھی آپ نے لینے ہیں 20 گرام۔ اب اس کے علاوہ جعفل کے بعد جو ہے جو اس کے اندر آپ نے چیزیں ڈالنی ہیں وہ ڈالنی ہے اخروٹ گری۔ اب یہ اخروٹ گری یہ بھی آپ دیکھ لیں، یہ آپ نے ڈالنی ہے 20 گرام۔ فندق، تو یہ فندق یہ بھی آپ دیکھ لیں 20 گرام۔ اور چلگوزہ، یہ چلگوزہ بھی دیکھ لیں، کوالٹی دیکھ لیں، کوالٹی ایک نمبر ہونی چاہیے، تازہ چیز ہونی چاہیے۔ چلگوزہ 20 گرام۔ گری یہ آپ دیکھ لیں 20 گرام۔ اس کے علاوہ منقع اس میں 60 گرام ڈالنا ہے، یہ ابھی 20 گرام رکھا ہوا ہے، 40 گرام اس کے اندر اور میں نے شامل کرنا ہے، 60 گرام منقع اس کے اندر آپ نے شامل کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ پمبا دانہ، تو پمبا دانہ جو ہے وہ بھی آپ نے لینا ہے، اس میں 20 گرام یہ پمبا دانہ، یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ سنگھاڑا، تو سنگھاڑا بھی جو ہے یہ آپ نے لینا ہے 20 گرام سنگھاڑا، تو سنگھاڑا 20 گرام۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے کرن پھل 20 گرام۔ اور جلوتری، تو یہ جلوتری بھی آپ دیکھ لیں، جلوتری بھی آپ نے ڈالنی ہے 20 گرام۔ اور اس کے علاوہ زعفران، تو یہ زعفران آپ نے ڈالنا ہے 5 گرام۔ موسلی سفید، یہ موسلی سفید بھی دیکھ لیں، تو یہ بھی آپ نے ڈالنی ہے 20 گرام۔ اور اس کے علاوہ موسلی سفید کے بعد آپ ڈالیں گے جین بدستر، تو یہ جین بدستر آپ نے ڈالنا ہے 5 گرام۔ مستگی رومی 5 گرام۔ گوند کتیرہ، یہ گوند کتیرہ یہ 20 گرام۔ استخدوس 20 گرام۔ اس کے علاوہ الائچی سبز 20 گرام۔ الائچی سیاہ، یہ الائچی سیاہ 20 گرام۔ اس کے علاوہ سندل سفید، یہ سندل سفید 20 گرام۔ اور سندل سرخ 20 گرام۔ اس کے علاوہ کشتہ فولاد، یہ کشتہ فولاد 20 گرام۔ کشتہ کلئی، یہ کشتہ کلئی 20 گرام۔ اور اس کے علاوہ سپاری، یہ سپاری 20 گرام۔ اس کے علاوہ تخم ریحان 20 گرام۔ اس کے علاوہ خرفہ 20 گرام۔ اس کے علاوہ آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے لاجونتی، یہ لاجونتی 20 گرام۔ تال مکھانا، یہ تال مکھانا آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے 20 گرام۔ اس کے علاوہ تمر ہندی، یہ تمر ہندی 20 گرام۔ اس کے علاوہ ستاور، تو یہ آپ نے ڈالنا ہے ستاور 20 گرام۔ اس کے علاوہ دردرنج اقربی، یہ دردرنج اقربی 20 گرام، یہ دردرنج اقربی ہے یہ والا، یہ 20 گرام۔ اس کے علاوہ حلیلہ سیاہ، تو یہ آپ نے حلیلہ سیاہ ڈالنا ہے 20 گرام۔ اس کے علاوہ آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے یرسا گمبا، تو یہ یرسا گمبا، یہ دیکھ لیجئے یرسا گمبا، یہ یرسا گمبا یہ آپ نے ڈالنا ہے 5 گرام۔ شہد 2.5 کلو یعنی کہ 2500 گرام، تو بہرحال اس کے 3 گنا آپ شہد ڈال دیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے اس کے اندر ہم نے شامل کرنی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تینوں ٹرے اس کے معجون کے جو ہے وہ بھرے ہوئے ہیں جو ہم نے اس کے اندر شامل کرنے۔ باقی مزید جو ہے جیسے جیسے اس کو پہلے میں خرد کروں گا
اور پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ اس ڈبے کے اندر میں نے معجون بھر لی ہے، اس کو پیک کر دیا ہے، اوپر سے بند کر دیا ہے. اچھا یہ یاد رکھ لیں کہ یہ ایک میراث کی بات بتا دوں کہ جب بھی آپ بنائیں تو ڈبے کو خالی رکھیں، اسپیس دیں اس کو، کیونکہ یہ جو ہے یہ جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدھا بھرا ہوا ہے، تو یہ جب ہم رکھیں گے اس کو یوں سمجھ لیں کہ دم دیں گے، جب اس کو دم پر رکھیں گے تو اس کے بعد یہ پھول جائے گا، یہ اوپر آ جائے گا. تو اس لیے اس کو اسپیس اس کے پاس ہونا بہت ضروری ہے. تو مزید یہ جب نکلے گا تو پھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ہماری معجون فالس شاہی تیار ہو چکی ہے الحمدللہ، اور یہ جو ہے آپ نے استعمال کرنی ہے 5 گرام سے 7 گرام تک صبح شام. تو یہ معجون فالس شاہی جو ہماری تیار ہو چکی ہے الحمدللہ.